اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے عزیز نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر بندے کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ بندے کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ بڑی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ کا دیکھیں، جب تک آزمائش نہیں ہوگی تو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ بندہ جو اللہ کے سے محبت کرنے والا ہے، اللہ سے عشق کرنے والا ہے، وہ اللہ کے عشق میں کامل ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ دیکھیں، جو اپنا کوئی دعویٰ کرتا ہے اس دعوے میں اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے کوئی امتحان لیا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، خلیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، میں نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس میں پورے اترے، ہر بات میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ میں اے ابراہیم، میں تمہیں پوری کائنات کا امام بنا رہا ہوں، امام پوری کائنات کا امام بنا رہا ہوں، اس لیے کہ تو ہر میری آزمائش پہ، ہر میرے امتحان پہ پورا اترا۔ کیا تھا؟ جان کی، مال، اولاد، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اپنی جان آگ میں ڈال دی، اپنی اولاد، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ مال جو ہے، اپنی روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس بکریاں تھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ترانہ گا رہے تھے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر کہا فرشتوں کو کہ یہ ترانہ سناؤ، میرے رب کا ترانہ ہے، میرے رب کی عظمتوں کی بڑائی کے گن گا رہے ہو فرشتوں، ذرا اور سناؤ، کیوں رک گئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آدھا ریوڑ دیں گے جو بکریوں کا ریوڑ ہے، تو یہ ہم آپ کو اپنے اللہ کی عظمتوں کی بڑائی کا ترانہ جو ہم گا رہے تھے وہ سنائیں گے۔ تو روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے لیے تو سادہ ریوڑ جو ہے وہ قربان کرتا ہوں، اللہ کے لیے تو میری سب چیز قربان ہے۔ پھر انہوں نے ترانہ گانا کیا یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی کبریائی کا جو یہ کلمات ہیں، یہ انہوں نے سنانے شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں مستغرق ہو گئے، پھر فرشتے چپ ہو گئے۔ اللہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جناب آپ پھر وہ کیوں تم چپ خاموش ہو گئے ہو؟ جناب فرشتوں نے کہا کہ اب آدھا ریوڑ ہمیں دے دیں۔ وہ فرشتے تو پھر ہم اب وہ آدھا ریوڑ بھی اللہ کے راستے آپ نے فرمایا لے لو، یہ سب کچھ لو، مجھے اپنی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی کا جو گن تم گا رہے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ پاک ہے، اس کی تعریف ہی کے ساتھ ہم اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی امتحان دیتا ہے، دنیا میں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ امتحان ہمارے جو ہیں ڈگریز، ڈاکٹر کوئی بنتا ہے یا انجینئرنگ کرتا ہے یا اور امتحان، اس کی تو بہت بڑے جتنا بڑا اس کا کوئی عہدہ ہے اس کے لیے بڑا امتحان، اس کو اگر سی ایس ایس وہ کرتا ہے تو سی ایس ایس کرنے کے بعد بہت بڑا اس کو ڈی سی لگایا جاتا ہے، آئی جی لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ تو یوں ہی انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی محبت کا جو دعوے دار ہے، اس سے تو یقیناً اس کو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ اگر امتحان میں پورا اترے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بشر الصابرین، میں ایسے صابروں کو بشارت دیتا ہوں، الذین اذا اصابتہم مصیبت انہیں پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر ہم نے جانا ہے۔ تو وہ لوگ فائز المرام ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں، اور سارے نبیوں پر آزمائشیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت بڑی آزمائشوں میں، نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں میں سے میں گزرا ہوں۔ سب نبی آزمائشوں میں سے گزرے ہیں اور اپنے اللہ کی یاد کرتے رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ہر امتحان میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ جناب یوسف کو دیکھے، جناب علیہ السلام کو، کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کے افراط ہوا اور اس میں کامیابی و کامرانی ہوئی، اس میں ثابت قدم رہے، اور پھر باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ ایوب علیہ السلام بڑے امتحان میں رہے، سخت بیماری، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھتے رہے، قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے، تو یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے نجات عطا فرمائی. تو تمام نبی یونس علیہ السلام نے آیہ کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک، ان کی بہت بڑی آزمائش تھی. مچھلی کے پیٹ میں وہ ڈال دیے گئے، اور پھر اس آیہ کریمہ کی برکت سے پھر انہیں اللہ رب العزت نے کامیاب و کامران کیا. تو امتحانات اور کام یہ جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے زندگی میں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ امتحانات سے نہیں گزرے گا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، اور تم نے اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہوا. اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، اور پھر تمہیں جو آزمائش میں پورا اترے گا وہ کامیاب کامران ہوگا. تو یہ آزمائشیں تو زندگی میں آتی رہیں گی. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے. کوئی بھی بیماری آئے، تنگی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو اللہ اس پہ ثابت قدم رکھے. اللہ کی عظمت و کبریائی کا گن گاتا رہے، اور اس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین ہی رہے کہ اللہ تیری حمد و ثنا ہے، تو ہی پاکیزگی کا مال، تو نے اگر مجھے یہ دکھ تکلیف دی ہے، تو ہی مجھے دکھ تکلیف سے نجات دینے والا ہے. اور اگر دکھ تکلیف میں ہی دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہے. وہ کامیاب، اس کی وہ ہمیشہ وہ اللہ کے ہاں وہی کامیاب و کامران ہے جو اس کے امتحان آزمائش پر پورا اترتا ہے. واخر دعوانا